الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله سبحان الله. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. سبحان الله سبحان الله. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سبحان الله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر سبحان الله. كل في فلك يسبحون. سبحان الله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سبحان الله. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحان الله. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ-TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور پروگرام نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، زندگی میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک ایسی عظیم نعمت بھی ہے کہ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کو یکساں دی ہے۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن جناب وہ وقت نہیں گزر رہا ہوتا، بلکہ ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ لمحہ جو بیت جاتا ہے وہ ہماری زندگی، ہماری عمر کا ایک حصہ بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم امانت ہے جس کی ہم سب کو قدر کرنی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، وقت ایک عظیم امانت۔ ناظرین، پروگرام میں موجود مہمان شخصیات کا تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور ہماری مشفق رہنما ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ساتھ ہی دوسری اسکالر بھی تشریف فرما ہے جو علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمہ آسمہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے خوبصورت لب و لہجے میں ثنا خوانی کرتی ہیں، آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز ہیں اور بہت ہی پسندیدہ ہیں، سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، پروگرام کا آغاز کلام الہی سے بہت ہی خوبصورت آواز میں ہوا، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے قاریہ حافظہ عائشہ حنیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ جی، ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، آگے آگے تو، اللہ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی گئی تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا بات ہے بندے
کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ باقی من کل فضلی اللہ باقی من کل فضلی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر کوئی نہ ہوگا میر اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کی گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی رہے پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ باقی من کل فضلی اللہ باقی من کل سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے وقت ایک عظیم امانت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وقت کی قدر و قیمت کو ہم کیسے آشکار کر سکتے ہیں؟ کیا رہنمائی فرمائیں؟ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک وقت ایک بڑی امانت بھی ہے، ایک عظیم نعمت بھی ہے، ایک عظیم سرمایہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسمیں کھائیں، بے شمار مقامات پر اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ سورہ فجر میں دیکھیں تو اللہ نے فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتوں کی قسم کھائی، جس سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ دن اور رات کی قسمیں کھانا، فجر کے وقت کی قسم کھانا، اسی طرح والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی اللہ نے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کی پھر ایک بار قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا قسم کھانا اور مختلف اوقات کا یہ بتا رہا ہے کہ لمحہ لمحہ کتنا اہم ہے۔ انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ اتنا اہم ہے کہ تم سے ایک دن ہر لمحے کا حساب تم سے لیا جائے گا، تمہیں حساب دینا ہے اپنی عمر کا، جو عمر رواں ہے جو تمہاری گزر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں عبادات کا جو نظام ہے، اللہ نے سورج اور چاند کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے روزے اور ہمارا حج وہ سورج سے وابستہ ہے، نہیں چاند سے وابستہ ہے۔ چاند نکلتا ہے تو اسلامی سال، ہجری سال، اس کو قمری سال کہتے ہیں، چاند کا سال۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے ہیں، اسی طرح رمضان گزرتا ہے، شوال آتا ہے تو پہلی شوال کو عید ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو حج ذی الحج میں ہی ہونا ہے، آپ کسی اور وقت میں حج نہیں کر سکتے۔ تو گویا چاند کی طرف، چاند کی گردش کی طرف متوجہ کیا، اور ان مسلمانوں نے، مسلمان سائنسدانوں نے اس پر بہت کام کیا، علم فلکیات پہ۔ اور پھر آپ کی ڈیلی کی جو عبادت ہے، نماز لیں، تو اسے سورج سے منسلک کر دیا۔ سورج نکلتا ہے تو سورج ڈھلتا ہے تو یہ نماز، سورج غروب ہوتا ہے تو یہ نماز۔ اب کیا ہوا کہ سورج کے لمحہ لمحہ پر نظر رکھی مسلمانوں نے، مسلمان سائنسدانوں نے، اس سے اوقات نکالے اپنے نمازوں کے۔ گویا سورج ہے، چاند ہے، گردش لیل و نہار ہے، یہ 24 گھنٹے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ امیر اور غریب کے پاس یہ یکساں ہیں، یہ ہمیں وقت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ وقت اتنا اہم ہے، اور وقت کو زندگی کے ساتھ یوں منسلک کیا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں زندگی کیا ہے؟ زندگی جسم اور روح کا مل جانا ہے، مگر یہ علامت شمار ہوتی ہے، اس کی حقیقت پہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام ماہ رمضان اور خواتین۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینے، ہے
सारे महीनों से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहूँगी आपको माह रमज़ान और ख़वातीन में। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब, वक्त एक अजीम अमानत है। इसी पर ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर साहिबा आपसे आपकी ही बात को कंटिन्यू करेंगे, क्या कहें? शुक्रिया माइला। बात हो रही थी कि ज़िंदगी को हम क्या समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक रूह है ज़िंदगी है, और खाना पीना चलना फिरना हो रहा है तो ज़िंदगी है। ये सब चीज़ें ज़िंदगी की अलामतें हैं। ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करें थोड़ी देर के लिए तो पता चलता है कि ज़िंदगी वक्त से इबारत है। ये दिनों, सालों, महीनों और ये उन लम्हों का मजमुआ है कि जिनसे आपकी ज़िंदगी बनती है। और इस लम्हे का, इस वक्त का हमें हिसाब देना है कि हमने इसमें क्या अमल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब आपने कुरान करीम की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाई। आपकी जानिब आऊँगी आसमा, और ये बताइएगा कि कुरान करीम में तो हमने जाना कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या इरशादात फरमाए हैं। अहादीस मुबारका की रोशनी में रहनुमाई फरमाइएगा, वक्त की कदर व कीमत और इसकी अहमियत पर क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। जिस तरह कुरान में इतनी डिटेल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त को मुख्तलिफ़ गोशों में एतबार से हमें बतलाया कि इसकी ताकीद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, बिल्कुल इसी तरह शार इस्लाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्त की अहमियत के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोग ऐसे हैं जो अक्सर लोग इन दो नेमतों के हवाले से खसारे में रहते हैं। और वो दो नेमतें क्या हैं? वो एक है वक्त के हवाले से, और दूसरा फ़रागत के हवाले से। यानी अक्सर लोग ये समझते हैं कि वक्त और सेहत हमारे पास हमेशा रहेगा, जबकि ये फ़रागत के वो लम्हात हैं। फ़रागत भी एक नेमत है, सेहत भी एक नेमत है कि सेहत भी वक्त के साथ साथ ढलती जाती है। और फ़रागत के भी ऐसे ही लम्हात हैं कि मुमकिन है ये वक्त दोबारा फ़रागत का हमें मिल पाए ना मिल पाए। इसलिए जो अमल सालेह करना है या फिर तालीम हासिल करना है या फिर दीगर कोई ऐसा काम है तो उसको वक्त पर अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन जब तुलू होता है तो वो इब्ने आदम से सवाल करता है, और वो इब्ने आदम से कहता है कि ए इब्ने आदम, मैं एक नई मखलूक हूँ और मैं बरोज़े क़यामत तेरी शफ़ाअत करूँगा, गवाही दूँगा, तेरे हवाले से गवाही दूँगा कि तूने मुझे किस तरह से, यानी अगर तू मुझ में कोई नेक अमल कर लेता है, कोई खैर का अमल कर लेता है तो फिर मैं बरोज़े क़यामत तेरी गवाही दूँगा, और अगर मैं गुज़र गया तो मैं दोबारा पलट कर नहीं आऊँगा। यानी ये तो दिन हमसे सवाल करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात आती है तो रात भी बंदा मोमिन से, इब्ने आदम से यही सवाल करती है कि अगर मैं भी गुज़र गई तो मैं भी दोबारा नहीं आऊँगी। और वाकई ऐसा ही है कि जब ये वक्त गुज़र जाता है, कभी कबूलियत का लम्हा होता है, जिस तरह अभी हम शान रमज़ान में बैठे हुए हैं, अभी हम ये रमज़ान के आखिरी अशरे में, आखिरी सातों में, आखिरी दिनों में हम दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह मुमकिन है किसी की ज़िंदगी में ये दोबारा वक्त आए या ना आए, तो इसका किसी को इल्म नहीं है। इसलिए वक्त की अहमियत को जानते हुए इसको अच्छे से गुजारें, नेक अमल में गुजारें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत, यानी कोई बंदा उस वक़्त तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा, उसको आगे की इजाज़त नहीं मिल सकेगी जब तक वो इन 4 सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। यानी पहला सवाल कि उसने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी। इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया दूसरा सवाल ये होगा कि उसने अपना जो इल्म हासिल किया था उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, यानी क्या उसके ऊपर अमल किया उसने या नहीं किया। फिर इसी तरह रसूल करीम फरमाते हैं कि उसने माल कहाँ से हासिल किया और उस माल को कहाँ पर उसने ख़र्च किया, यानी उसकी ख़र्च करने की नियत क्या थी, कहाँ कहाँ ख़र्च किया। और इसी तरह आखिर में फरमाया कि उसने अपना जिस्म कहाँ खपाया। वैसे तो ये नॉर्मली चार सवाल ही लग रहे हैं, लेकिन अगर इनके बैक पर देखा जाए तो वक्त ही है कि आखिर तुमने अपना वक्त कहाँ लगाया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसा हो कि क़यामत बपा हो जाए और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो और तुम्हें अगर इतनी मोहलत मिल जाए कि तुम्हारे हिसाब किताब से पहले तुम वो पौधा लगा दो तो तुम्हें वो पौधा लगा देना चाहिए। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहे हैं, एक तो वक्त बहुत अहम है कि जब तुम्हें वक्त मिले कोई मुफीद काम कर जाओ, कोई नेकी का अमल कर जाओ कि वो वक्त बाद में पलट कर नहीं आएगा। और दूसरा हमें नेक अमाल की तरफ राग़िब होने की ताकीद फरमा रहे हैं कि जब भी तुम्हें वक्त मिले अल्लाह और उसके रसूल की याद में रहो, या फिर अपने लिए कोई मुफीद काम कर जाओ जो तुम्हें फ़ायदा दे, या फिर हुकूकुल इबाद के लिए कोई मुफीद काम करके जाओ।
بے شک ایسا ہی ہے، یعنی وقت کو گزر جائے گا وقت آپ کا، لیکن اس کا حساب جو ہے آپ سے ضرور لیا جائے گا، اس لیے اپنے وقت کو نیک کاموں میں، نیک اعمال میں گزاریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ وقت کے ضیاع کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتیں ہیں، تو از روئے قرآن ان کے نقصانات کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ دیکھیں وقت کو جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تو نعمتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، نعمتوں کو سنبھالا جاتا ہے، ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور نعمتوں پر نگاہ ڈالیں۔ دیکھیں ہدایت نعمت ہے، ایمان نعمت ہے بذات خود، علم نعمت ہے، یہ آپ کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، رشتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ سب نعمتیں کب ہیں؟ جب آپ کے پاس زندگی ہے، جب آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، زندگی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایمان کہاں پھر، ہدایت کہاں پھر، علم کہاں، کس کے لیے؟ تو گویا کہ یہ ایک نعمت، اس پر ساری بنیادیں ہیں، تو اس کی قدر کرنی ہے۔ اب ضیاء کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں، برے لوگ، کہ جنہوں نے اس کو ضائع کیا۔ ضائع کس طرح سے کیا؟ کہ برے کاموں میں لگے رہے، نافرمانیاں کی، اللہ کی، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کیا ہے؟ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے کی بھی انتہائی صورت پر چلے گئے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم بچے عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، تمہیں عمر نہیں دی تھی، تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں اچھے اعمال کی۔ اور کئی جگہ قرآن پاک میں بات ہوئی اس پر کہ جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں دوبارہ بھی بھیج دو، یہ پھر کفران نعمت کریں گے۔ جو سامنے بنی اسرائیل کی اور کفار مکہ کے بار بار کہتے بھی تھے، پھر ہٹ درمی بھی دکھاتے تھے، اور پھر اس کے آخر میں آتا ہے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب چکھو اس کا ذائقہ جو تمہارے اعمال کے سبب سے تمہیں مل رہا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ضیاء کی یہ صورت ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کی، آپ نے عمر جو اتنی قیمتی ہے آپ کے پاس، زندگی قیمتی ہے، اسے استعمال کریں ایک نعمت سمجھ کر، عظیم نعمت۔ یہ ایک ضائع کرنے کی صورت نافرمانیوں میں۔ دوسرا ضائع کرنے کی صورت جو آج عام ہے وہ ہے کھیل کود میں گزار دی، سیر و سیاحت میں گزار دی، کھانے پینے میں گزار دی، آرام طلبی میں گزار دی، اپنی عیاشی میں گزار دی، اس وقت کا صحیح استعمال نہ کیا، نہ ہی سوچا کہ یہ جو لمحہ، ہر لمحہ مر رہا ہے، یہ دوبارہ لمحہ آئے گا ہی نہیں۔ آپ سے نعمت کوئی چھن جائے تو امید رہتی ہے کہ مل جائے گا، مال چھن گیا، امید رہتی ہے کہ شاید واپس آ جائے، مل جائے۔ لیکن یاد رکھیں جو لمحہ نکل گیا ہاتھ سے وہ دوبارہ پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے، وہ لمحہ مر گیا ہے گویا، تو اس لمحے کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ جو ضائع کرنے کی صورتیں آج معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، آپ سکرول کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، تو وہ رات دن کی تقسیم اسے ایسے خوبصورتی سے کریں کہ آپ سے وہ لمحہ ضائع نہ ہو، بلکہ اچھے کام میں، خیر کے کام میں لگے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اگر ضائع کر دیا؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو عمر کو ضائع کیا، وقت کو ضائع کیا، زندگی کو ضائع کیا، سرمایہ کو، اس دولت کو سنبھالا نہیں، اور دوسرا یہ کہ نقصان یہ ہے کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، پھر بخشش نہیں ہے اگر ضائع کر دی۔ تو بچائیں خود کو، اس وقت کو قیمتی سمجھ کے سنبھال لیں۔ اچھا آپا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ مصروفیات زیادہ ہیں، وقت کم ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وقت تو وہی ہے سب کے پاس، اب کئی افراد تو ایسے ہیں اسی وقت کے اندر اتنا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے دیکھو تو کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، لوگوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ساتھ عبادات بھی ہیں۔ اب خالی اپنے اسلاف پہ چلے جائیں، سیدہ کائنات پر خواتین ہیں، ان کے دیکھیں عمل کیا ہے، بیک وقت بندگی بھی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں، حسنین کریمین کو سنبھالا بھی جا رہا ہے، ان کے اندر اتارا بھی جا رہا ہے اس روح اسلام کو۔ تو بیک وقت سارے کام ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی قدر کر لی، قدر کرنی اور وقت کا صحیح استعمال۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آسمہ بطول، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وقت میں برکت سے کیا مراد ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ میں ابھی آپا سے جو آپ نے سوال کیا کہ مطلب اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے، تو کافی عرصے پہلے ایک بات ذہن میں رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، تو جس کام میں اللہ کا نام شامل ہے، اس کی نیت شامل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہم کرتے ہیں وہ کام،
تو وہ برکت والا ہے، یعنی وہ ابدی ہو جاتا ہے، یعنی وہ یعنی جان مل جاتی ہے اس کام کو، اس کے اندر برکت ہی ایک الگ طرح کی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، اور آج ان کے نام ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہماری تقاریر میں ان کے جھلک نظر آتی ہے۔ تو جس طرح ہم امام غزالی کے حوالے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جانتے ہیں، علی سینا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، تو بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی دور میں ہی جو ہے وہ تعلیم کا سلسلے کا آغاز کر دیا تھا۔ یعنی اس کی مثال ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کے نوٹس انہوں نے جو جمع کیے ہوئے تھے وہ ان کے نوٹس چوری ہو گئے تھے، کہ جس کے بعد انہوں نے اور زیادہ محنت کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو الغزالی میں میں فرماتے ہیں کہ اس میں امام نووی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کی جو سوانح حیات ہے اس کو جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ساری تالیف اور تصنیف کا جو کام کیا ہے، اور دوسری طرف اگر میں دیکھوں کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے، تو اس کو جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہر روز 8 صفحات لکھے ہیں، ایک دن میں 8 صفحات لکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ان کی مصروفیات کیا تھیں، وہ تو بادشاہوں سے بھی ملا کرتے تھے، ان کو بھی وقت دیا کرتے تھے۔ اس دور کے مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا، ایک بڑی یونیورسٹی تھی، وہاں پر وہ شیخ الجامعہ بھی تھے۔ اسی طرح لوگوں سے بھی وہ ملا کرتے تھے، ان کے مسائل کو بھی حل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے وقت میں اتنی برکت تھی کہ وہ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے۔ اور کون سا ایسا مضمون ہے کہ جس کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم نہیں اٹھایا؟ آپ دیکھ لیں، تفسیر پر کام کیا انہوں نے، حدیث پر کام کیا، اصول فقہ پہ کام کیا، تصوف اخلاق پہ کام کیا۔ ان کی کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور آج کل ہمارے جو طلباء ہیں درس نظامی کے بھی ہماری یونیورسٹیز میں بھی بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے احیاء العلوم الدین کے نام سے۔ یعنی یہ تصور اور اخلاق میں مبنی کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے ہم آج بھی اس میں سے پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور ہماری تقریر میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو دوسرے فلسفی اور طبیب کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کو فادر آف میڈیکل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے حوالے سے اتنی حسین مجھے بات لگی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم اپنا وقت بہت برے طریقے سے ضائع کر رہے ہیں، اور اسے کافی لغو مشاغل میں ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو پڑھا، اور جب میں بہت شاک ہوئی کہ وہ 18 سال کی عمر میں ماہر طب بن چکے ہیں۔ یعنی آج ہم دیکھیں تو 18 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے کو بہت ایزی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہو، اور وہ بالکل ایزی ہو، مائنڈ فریش ہو اس کا۔ اسی طرح وہ رات میں عبادت کیا کرتے، علم کی تحقیق کیا کرتے، اور جب اس سے تھک جاتے یا پھر کسی مسئلے کے اوپر اور زیادہ غور و غوص کرنا ہوتا تو وہ عبادت کرتے، دعا کرتے، اور دوبارہ پھر اسی تحقیق کو سبحان اللہ۔ یعنی وقت کا صحیح استعمال آپ کو ناظرین کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ سعدیہ، آپ کی جانب سے جو ہے ہم کلام شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ ہاں بالکل، پیش کرتی ہوں۔ جناب اقبال کاظمی صاحب کا کلام ہے اور خلیل حیدر صاحب کی کمپوزیشن ہے، پیش کرنے کی۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں میرے صحن طیبہ کی صبا دی ہے، جیسے پردیس میں ممتا کی دعا دی ہے، جیسے پردیس میں ممتا کی دعا آتی ہے کہ یا نبی جب پکارا تو لگا میری طرف، یا نبی جب رحمتوں کی کوئی گھن گھور گھٹا آتی ہے، رحمتوں کی کوئی گھن گھور گھٹا آتی ہے، اور حالت جب یاد
نبی کہتا ہوں کہ حالت حبس میں جب یا میں نبی کہتا ہوں میرے حجرے میں لگے تازہ ہوا آتی ہے میرے حجرے میں لگے تازہ ہوا آتی ہے اور وہ جو جنتی محمد کے غلامانی پسر ان کے دامن سے شرافت کی ندا آتی ہے ان کے دامن سے شرافت کی ندا آتی ہے اور تیرگی جب مجھے اقبال ستائے جو کبھی پھر میرے سامنے پرنور سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو ماہ رمضان اور خواتین میں. اور آج ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ایک عظیم امانت ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا کہ وقت ایک عظیم امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے کیسے صرف کر سکتے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اور ہم جو ہے خسارے سے بچ جائیں. شکریہ مائلہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ وقت کی زمانے کی قسم عصر کے وقت کی قسم انسان بے شک انسان خسارے میں ہے. اب آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے. خسارے سے بچا کون؟ ایمان اور اعمال صالح کرنے والے. ساتھ ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق اور صبر. گویا یہ چار چیزیں اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کر دیں. اور علماء کہتے ہیں کہ گویا اس ایک سورہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں پوری انسان کی حیات کو سمو دیا کہ اسے کیسے زندگی گزارنی ہے. اب والعصر سے وقت کی اہمیت کا بتایا, قدر و قیمت ہمیں آئے. دیکھیں ہم اسی نعمت کو سنبھالتے ہیں جس کی ہمیں قدر ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہو کہ یہ قیمتی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہی نہ ہو, اس کی قیمتی ہونے کا احساس نہ ہو, تو ہم اسے سنبھالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے. یہاں ایک بڑا خوبصورت سا صوفیانہ نکتہ ہے کہ وقت سب سے خوبصورت زمانہ سب سے خوبصورت وہ جس میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس زمانے کی سب سے حسین چیز کی قدر کی وہ خسارے سے بچ گیا, ورنہ انسان خسارے میں رہا. اور پھر فرمایا فوراً ہی کہ الا الذین آمنوا ایمان ملتا ہی حضور کے در سے. تو حضور سے محبت کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. اعمال صالح میں دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے وہ گزر رہا ہے نا, تو اس میں سوچا جائے کہ میں اس میں کون سا خیر کا عمل کر سکتا ہوں. ایک ہے عبادت میں وقت گزارنا, کسی کے کام آتے ہوئے وقت گزارنا, گھر میں ہیں آپ کے ارد گرد افراد ہیں ان کے کام آنا. سچائی اور ایمانداری ایسی چیز ہے جو ایک معاشرے کو بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ کسی بھی جگہ پر ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں. پھر فقط یہی نہیں کہا خود بھی حق پر قائم ہونا ہے, خود بھی تم میں تحمل آئے, بردباری آئے, برداشت آئے. اور یہ صبر ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ضرورت ہے. تو جب آپ کے پاس اپنے پاس یہ دولت ہوگی حق کی اور صبر کی, پھر آپ دوسروں کو بھی تاکید کریں, پھر آپ دوسروں سے بھی کہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے, روشنی سے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اپنی چراغ کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی. سینکڑوں چراغ جلا لو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا کام ہے کہ جو انسان میں حیا لاتا ہے, وہ اپنے اعمال کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. دو چیزیں ہیں ہمیں نماز بھی یہی سکھا رہی ہے, پنکچویلٹی, وقت کی پابندی. آپ دیکھیں تاریخ میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, وہی افراد اور وہی اقوام
جنہوں نے وقت کی قدر کی. آپ قائد اعظم کی لے لیں جنہوں نے پاکستان بنایا, پوری زندگی ان کی اٹھا کر دیکھیں, اصول ہیں ان کے, وقت کی پابندی ہے, ایک ڈسپلنڈ لائف ہے. اور نماز ہمیں یہی سکھا رہی ہے, ایک ڈسپلن دیتی ہے. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, سب جھک جاؤ, رکوع میں چلے جاؤ, سجدے میں چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ ڈسپلنڈ ہے, ایک پورا عمل ہی. تو آپ کو پنکچویلٹی اور نظم و ضبط ان دونوں میں لا کے اپنی 24 گھنٹوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے, اور ہر لمحے میں کہ میں اس ٹائم پر یہ کام کر لوں, اس وقت میں اس کو اس طرح سے بہتر استعمال کر لوں. ایون آپ بچوں کی کیئر کرنے کے لیے ٹائم رکھیں نا, کہ یہ میں نے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے. پھر یہ نہیں کہ آپ بچے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لگے ہوئے اپنے موبائل میں, آپ ادھر لگے ہوئے میں نے ہانڈی پکا. نہیں, ایک کوالٹی ٹائم دینا ہوتا ہے, توجہ دینی ہوتی ہے, اپنے وقت کا صحیح بہترین استعمال کرنا ہوتا ہے. اور جنہوں نے اس کو نہ پہچانا انہوں نے خسارہ اٹھایا, نقصان اٹھایا. تاریخ گواہ ہے, سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی, وقت کی قدر نہ ہوئی. اب دوسری جنگ عظیم کے بعد چین ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, یہ ملک اٹھے, یہ اقوام اٹھی, انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا, پلاننگز کی. تو افراد بھی وہی کامیاب ہیں. مجھے جب کسی میں پنکچویلٹی نظر آتی ہے نا, ایک ایک لمحہ وہ اپنا رکھتا ہے, تو میں کہتی ہوں اس میں صلاحیت ہے, یہ لیڈرشپ کا کام کر سکتا ہے, لوگوں کی رہنمائی کر. صرف ایک کیا, اتنی سی بات, وقت کی پابندی. جو وقت دیا ہے آپ نے, اور آج ہمارے معاشرے میں 9 بجے کا ٹائم دیا وہ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو 9 بجے آ جائے, کہ آپ کیسے آ گئے 9 بجے. اور کتنی جگہ شادیوں پہ یہ عام اتفاق ہے. مجھے عادت ہے کہ میں اپنے ٹائم کی وہ کرتی ہوں. تو یہ پورے معاشرے پہ ایک چھا چکا ہے کہ وقت کی نہ قدر ہے, نہ اس کا احساس ہے, اور نہ ہی آپ کوشش کر رہے ہیں. الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے, اس نے تو آنا ہی لیٹ ہے. تو وہ بڑا نہیں, وہ بہت چھوٹا بندہ ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا. قدر نہیں کرتا. اگر ترقی کرنی ہے تو وقت کی قدر کرنی ہوگی. بالکل ایسا ہی. آسمہ, لاسٹ میں کچھ میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج میرا یہی ہے کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں نظر دورائیں تو اکثر لوگ صبح نہیں اپنے کام کا آغاز کرتے, دن سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں یا پھر شام سے آغاز کرتے ہیں. تو رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی. تو جس کا وقت میں برکت ہے ہم اس کو چھوڑ کر اس سے اگلے وقت میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں, اس لیے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے اور ہمارے کام وقت پر نہیں ہو پاتے. اور وہ جس کا ہم حوالہ اس سے پہلے بھی دیا گیا. اس کے حوالے سے بڑا ایک خوبصورت سا شعر ہے میرے پاس کہ اے غافل تجھے گھڑیال ہر روز دیتا ہے منادی کہ تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی. تو ہم اپنی عمر کی ساعتوں کو گھٹا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جیسے بات ہوئی کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کریں. نہ صرف وقت, ہم کبھی اکثر اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ وقت میں گزارا ہوں, بہت اچھے طریقے سے گزارا ہوں, لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ہم ٹائم از منی اس کے حوالے سے گزارے, وہ سوچ کر گزار رہے ہیں, یا پھر اللہ کے اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے گزارے ہیں, یا اس کو راضی کرنے کے لیے گزارے ہیں؟ یہ سوچنا ضروری ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ہماری کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور اسے صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, اور ساتھ ہی آسمہ بطول آپ کا بھی. سعدیہ وجی آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, پھر کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. آخر میں آپ کی آواز میں کلام شامل کریں. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں گھیل شاہ، کیسے کیسے مکی ہو گئی لا مکان، کیسے کیسے ہوئے نام بے نشان، کیسے کیسے زمین کا گئی نوجوان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوگی مرنے والا، تجھے حسن زاہد نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا